السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم انسٹیٹیوشنل مارکیٹ اسٹرکچر کے اوپر بات کریں گے۔ یہ اسٹرکچر آئی سی ٹی مینٹورشپ 2023 کے اندر سکھایا گیا ہے اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر ذرا ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، تو کوشش کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجنگ ہوگی۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسٹرکچر کو کس طرح سے مارک کرتے ہیں، ہائر ہائی کریٹ کر کے، یعنی کہ ایس ایم سی کے اندر جو ہوتا ہے ہائر ہائی کے اوپر جیسے مارکیٹ کینڈل کلوزنگ دے دی جائے گی تو مارکیٹ بلش ہے، اسی طرح اگر لوور لو کریٹ کر دی جا رہی ہے تو مارکیٹ بیرش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آتے ہیں آپ سپورٹ ریزسٹنس کو یوز کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی یہی کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کو یوز کرتے ہوئے آپ لیکوڈیٹی پوائنٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اسٹرکچر میپنگ کا، اور دوسرے نمبر پر لیکوڈیٹی زون کو ڈرا کرنے کا، اور تیسرے نمبر پر اسی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ اسی اسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے فیبوناچی کو کس طرح سے ڈرا کر سکتے ہو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کو۔ تو ابھی میرے سامنے یہ ایس ٹی ایل آئی ٹی ایل وغیرہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس این ایف پی کا ڈیٹا آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ پرائز ایکشن سارا میں یہاں پر کوئی پریمیم ڈسکاؤنٹ زون یا پھر جو پرائز کی موومنٹ ہوتی ہے کس زون سے کس زون تک اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے اوپر میں نے آلریڈی فیس بک جو میرا پیج ہے وہاں پر میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، گوسٹ ٹریڈر کے نام سے جو میرا پیج ہے میں نے وہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے، اور ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کہ کیا موومنٹ تھی اور کیا ہاں پر میں نے کیا چیز بتائی ہے ایگزیکٹلی بالکل لائیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں کر کے دکھائی تھی این ایف پی کے ڈیٹا آنے سے پہلے۔ تو ابھی جب ڈیٹا آ گیا تو یہاں پر میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو ایک نئی چیز سکھاؤں گا، تو اسی کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں۔ تو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم لو، ٹھیک ہے، اور انٹرمٹنٹ لو۔ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیں، ہمارے پاس جو انٹرمٹنٹ لو ہوتا ہے نا اس کو آپ ایک لیکوڈیٹی زون کے طور پر یوز کرتے ہو۔ اب اس کو یعنی کہ ہر ایک لو کو ہم انٹرمٹنٹ لو نہیں بولیں گے، ایسا لو جس کی دونوں سائڈوں پر دو سوئنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دو لو بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک یہ لو اور ایک یہ لو، اور یہ سوئنگ پوائنٹ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم انٹرمٹنٹ لو بولیں گے۔ اور اسی طرح یہ لانگ ٹرم لو ہوگا، شارٹ ٹرم لو لیفٹ سائڈ پہ اور شارٹ ٹرم لو رائٹ سائڈ پہ، لیکن ان دونوں میں اب فرق کیا ہے اس کو سمجھ لو۔ انٹرمٹنٹ لو اور لانگ ٹرم لو ان دونوں کو ہم لیکوڈیٹی زون کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا انٹرمٹنٹ لو ہوتا ہے نا جب مارکیٹ اس سے لیکوڈیٹی لیتی ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک ریورسل دیکھنے کو ملتا ہے میکسیمم ٹائم، اور دوسرے نمبر پر جو آپ کا لانگ ٹرم لو ہوتا ہے وہ اس پوائنٹ پر آتا ہے جہاں پر اس کے لیفٹ اور سائڈ میں انٹرمٹنٹ لو ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہاں ڈرائنگ کر کے دکھاؤں، ہمارا جو انٹرمٹنٹ لو ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم ایک لیکوڈیٹی زون کا بھی یوز کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس 1 2 اور 3، یعنی کہ ایک ایسا لو جس کے دونوں سائڈوں پر ایک ایک شارٹ ٹرم لو بنے ہو، تو یہ ہمارا انٹرمٹنٹ لو ہوگا، اس کو آپ لیکوڈیٹی زون کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہمارا لانگ ٹرم لو ہوگا اس کے لیے ایک یہ انٹرمٹنٹ لو بنا ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جس طرح ہمارا انٹرمٹنٹ لو ہے، جیسے کہ یہ جس کی دونوں سائڈوں پر شارٹ ٹرم لو ہے، یہاں پر بھی انٹرمٹنٹ لو بنا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر بھی ایک شارٹ ٹرم لو بنا ہوگا اور یہاں پر بھی اسی طرح انٹرمٹنٹ لو یہاں پر بھی بنا ہوگا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، اور ان دونوں انٹرمٹنٹ لو کے درمیان میں جو ہمارا لو بنا ہوگا نا وہ ہمارا لانگ ٹرم لو ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھو انٹرمٹنٹ لو ہمارا ایک یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا رائٹ سائڈ پر یہ آ گیا ہمارا، تو یہ ہمارا لانگ ٹرم لو ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے 1 منٹ کا ٹائم فریم ہے اسی لیے اس طرح کا نظر آ رہا ہے۔ انٹرمٹنٹ لو یا لانگ ٹرم لو دونوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پر آپ کے ایک سوئنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھو شارٹ ٹرم لو ایک یہاں پر اس کی ہوگا اور شارٹ ٹرم لو رائٹ سائڈ پر ہوگا، اسی طرح لانگ ٹرم لو کے لیے بھی شارٹ ٹرم لو ایک سائڈ پر دوسری سائڈ پر بھی شارٹ ٹرم لو، اور لانگ ٹرم لو کے لیے دوسرا رول بھی یہی ہے کہ دونوں سائڈوں پر انٹرمٹنٹ لو ہوں گے۔ اسی طرح اسے دیکھو انٹرمٹنٹ لو یہ آپ کا ایک ہو گیا، شارٹ ٹرم لو ایک سائڈ پر اور شارٹ ٹرم لو دوسری سائڈ پر۔ اب اسی طرح
لانگ ٹرم ہائی. یہاں پر دیکھو ایک ہائی یہ بن رہا ہے, رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پر ایک ایک ہائی بن رہے ہیں, اور اسی طرح پر ایک ہائی یہ بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سوئنگ پوائنٹ اور یہ دوسرا سوئنگ پوائنٹ, یہ ہمارا انیمیٹرن ہائی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ان دونوں انیمیٹرن ہائی کے درمیان, یعنی کہ یہ ایک آپ کے پاس انیمیٹرن ہائی اور دوسرا یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہائی اور یہ آپ کے پاس انیمیٹرن ہائی. اب ان دونوں انیمیٹرن ہائی کے درمیان میں جو ہمارا ہائیسٹ پوائنٹ بنا نا, وہ ہمارا لانگ ٹرم ہائی ہوا ہے. اب آپ لوگوں کو یقیناً اس اسٹرکچر کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے فیبوناچی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. اب فیبوناچی کو یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شارٹ ٹرم لوز ہیں یا انیمیٹرن لو یا لانگ ٹرم لو, اسی طرح جو ہائی پوائنٹ ہوتے ہیں, ان سب کو یعنی کہ لوئسٹ پوائنٹ سے لے کے اس کے پریویسلی جو پل بیک ہے اس تک ہم نے ڈرا کرنا ہے. جیسے کہ اب یہ شارٹ ٹرم لو ہے, اس کے پیچھے یہ والا پل بیک ہے, اس لو سے لے کر اس ہائی تک. اب یہاں پر پوائنٹس یہ والے سارے یوز ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں, 0 سے لے کر -10 تک یہ ہمارے سارے اسٹینڈرڈ ڈیوریشنز نمبر ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک یوز ہوتا ہے, ہر ایک کو آپ ایک الگ جگہ پر یوز کر سکتے ہو. اس کے بعد میں ایک ایسی ویڈیو بھی بنا دوں گا جس کے اندر میں خاص کچھ 4 یا 5 پوائنٹس آپ لوگوں کو بتا دوں گا, جن کی مدد سے آپ صرف جب ٹریڈ لو تو وہ آپ لوگوں کو ان کے پارشل بکنگ کرنے میں مدد دیں گے, اور ان کا یوز کس طرح سے کرنا ہے وہ سارا میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتا دوں گا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا 0.5 جو 50% والا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے او ٹی ای لیولز آ گئے, اور یہ 0.3 اس کا کچھ الگ یوز ہے, اسی لیے میں نے انہیں یہاں پر نہیں رکھا, تو انہیں نوٹ کر لو. اب اس کے بعد ان پوائنٹس کو کیسے یوز کرنا ہے. شارٹ ٹرم لو سے جو پریویسلی پل بیک ہے ہم نے ڈرا کیا. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو ہم ہر ایک جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن نمبر ہے ہمارے پاس, اس کو ہم الگ طرح سے یوز کریں گے. سب سے پہلے یہ دیکھو -0.5 سے مارکیٹ آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد مارکیٹ نے نیچے کی طرف ریئیکشن دیا, اس کے بعد -1 تک آئی, یہاں سے اس کے قریب نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے ریئیکشن دے دیا. اب اسی طرح سے -1.5 کو دیکھو. اب ایسا نہیں آپ نے سمجھنا کہ جب جب مارکیٹ ان پوائنٹس کے اوپر آئے گی تو آپ لوگوں کو ایک ریئیکشن دیکھنے کو ملتا رہے گا, ایسا نہیں ہوگا. کئی دفعہ آپ لوگوں کو یعنی کہ کچھ خاص زونز کے اوپر ہی پارشل بکنگ کر لینی چاہیے. اب وہ خاص زونز کون سے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتا دوں گا. اس ویڈیو کے اندر ہم نے اسٹرکچر بھی اسٹڈی کی ہے, لیکوڈٹی پوائنٹس بھی, اور فیبوناچی کو کس طرح سے ڈرا کیا جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس یعنی کہ چیز کو بھی ڈسکس یہاں پر کرنا چاہیے. اب یہاں پر دیکھو -4 تک شاید مارکیٹ نے ہائیسٹ ہائی لگایا, ہاں وہی بات آ گئی, یعنی کہ بالکل قریب سے ہو کر آ گئی ہے. لیکن اگر یہاں پر آپ باڈی سے باڈی کرو تو میرے خیال سے وہ بن جاتا ہے. اب اس کے بعد دیکھو ہمارا لانگ ٹرم جو لو تھا, میں ایک دفعہ ان سب کو ختم کر دوں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ہمارا جو شارٹ ٹرم لو والا ہائی ہم نے مارک کیا ہوا تھا وہ بھی چلا گیا. تو اب ہم چلتے ہیں یہ انیمیٹرن لو کو ڈرا کرتے ہیں, لوئسٹ لو سے لے کر ہائیسٹ ہائی تک. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھو -0.5 سے بھی ریئیکشن ملی ہے, -1, ٹھیک ہے, -2. اب یہاں پر اگر آپ دیکھو چیز, جب ہم نے اس جگہ پر ڈرا کی تھی نا فیبوناچی یہ شارٹ ٹرم لو سے, اس وقت آپ لوگوں کو اس جگہ کا یعنی کہ ریئیکشن پوائنٹ مل رہا تھا, اور جب اس یعنی کہ انیمیٹرن لو والا پوائنٹ ڈرا کیا ہے تو یہاں پر نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اب اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ جب آپ خاص طور پر سیشنز کے اندر ٹریڈ کر رہے ہو نا, جیسے کہ اب دیکھو یہاں پر ہمارا نیو یارک سیشن تھا, اور 1 منٹ کے اوپر میں نے بھی آپ لوگوں کو وہ چیزیں ہر ایک چیز نہیں بتائی ہوئی, تو 1 منٹ کے اوپر آپ لوگوں کو لیکوڈیٹی اور سارے جو پریمیم ڈسکاؤنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان سب کا خیال رکھتے ہوئے ان زونز کو ڈرا کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی یہ جو ریڈ لائن ہے
یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی لائیو ٹریڈ کے اندر کہ یہ ہمارا ایک سوئنگ پوائنٹ بن رہا ہے ڈیلی کے ٹائم فریم کے اوپر، جہاں پر بہت زیادہ لکوڈٹی پڑی ہے، مارکیٹ وہاں تک نہیں آئی بلکہ اس سے پہلے ہی انٹرمیڈیٹ لو لے کر ریورسل دے دیا. ٹھیک ہے. اب ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ ہائیسٹ ہائی پوائنٹ دیکھو، یہ دیکھو -4 تک آئی مارکیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے ریئیکشن، پہلے ہم نے جب شارٹ ٹرم لو کو ڈرا کیا تھا اس وقت -4 کے بالکل قریب تھی مارکیٹ، بالکل ادھر تک تھی. ٹھیک ہے، تقریباً ادھر سے مارکیٹ ادھر یعنی کہ بن رہا تھا -4 والا لیول، لیکن یہاں پر لانگ ٹرم لو کے اوپر بالکل -4 والا لیول بن رہا ہے. مارکیٹ نے جیسے سے ٹچ کیا ڈراپ آ گیا. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کچھ نمبرز بتا دوں گا جن کو آپ خاص طور پر صرف یعنی کہ جب آپ ٹریڈ لو تو آپ ان پوائنٹس کو یوز کر سکتے ہو. اب اسی طرح جو ہمارے پاس یہ بن رہا ہے لانگ ٹرم لو، شارٹ ٹرم لو اور یہ شارٹ ٹرم لو. سب سے پہلے ہم لانگ ٹرم لو کو ڈرا کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس لانگ ٹرم لو بنا ہے. اب یہ دیکھو -1.5 بالکل مارکیٹ اس زون پر آئی ہے اور پھر ڈراپ. انٹرمیڈیٹ لو والا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، یہاں پر -1 کے اوپر آئی ڈراپ آیا. نیا جب انٹرمیڈیٹ لو بنایا مارکیٹ نے، ٹھیک ہے، -1.5 تک آئی ہے اور پھر ڈراپ آیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہو اسی طرح سے. اب یہ دیکھو لاسٹ ٹائم ہم نے جب دیکھا تھا -5 تھا، -4.4 تھا، اب -5 بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ہم اس شارٹ ٹرم لو کو ڈرا کرتے ہیں. شارٹ ٹرم لو کے لوئسٹ پوائنٹ سے لے کر ہائیسٹ پوائنٹ یہ بن رہا، تو اسی کو اگر آپ کرو، یہ دیکھو ہاں بالکل -1.5 اور -2 کے درمیان آئی ہے اور پھر ڈراپ آ گیا. اب یہ شارٹ ٹرم لو، انٹرمیڈیٹ لو، شارٹ ٹرم لو. ٹھیک ہے. اب سیم یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا اس لو سے لے کر اس ہائی تک. ٹھیک ہے. -2 اور -2.5 ان کے درمیان میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا، لیکن -2 اور -2.5 یہ اسپیشلی وہ زونز ہوتے ہیں جہاں پر مارکیٹ کو ایک اچھی خاصی ریزسٹنس ملتی ہے. اکثر ویڈیوز کے اندر بھی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے میں نے زونز ڈرا کیے ہیں رینڈملی، تو ان کے پیچھے یہی ریزن ہوتا ہے. سب سے پہلے میں شارٹ ٹرم لو کو ایک فائنڈ کرتا ہوں یا انٹرمیڈیٹ لو کو، اور پھر اس کے بعد وہاں پر -2 اور -2.5 والا جو زون ہوتا ہے اسے ڈرا کر لیتا ہوں. آپ اسپیشلی ان کو جب سیشنز ہوتے ہیں نا ان میں ڈرا کر کے دیکھو، آپ لوگوں کو کافی ایکوریسی دیکھنے کو ملے گی. یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ لو لوئسٹ پوائنٹ سے لے کر ہائیسٹ پوائنٹ تک. یہ دیکھو اب -2.5 سب سے پہلے میں نے آپ کو بولا ہے -2.5 پہ آئی کنسولٹیشن اور ڈراپ، -2 اور -2.5 اور اس کے بعد -4. ان تین زونز کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا. اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بتا دوں گا. میں اسی وجہ سے ہر ایک پوائنٹ کے اوپر اسی ویڈیو کے اندر بات نہیں کر رہا تاکہ آپ لوگ زیادہ کنفیوز نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بالکل لوئسٹ لو یہ بنا ہے اور اوپر آ کے کینڈل کلوزنگ، یہاں پر پاور آف 3 والا رول بنا ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتانے کی اب ضرورت ہے کہ پاور آف 3 کو کس طرح سے یوز کرتا ہے. اگر آپ لوگ ساری ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہو تو آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے خود پتا ہوگا کہ مارکیٹ نے لندن سیشن کے اندر یعنی کہ لوور لو لگاتی گئی ہے، اور پھر نیو یارک سیشن کے اندر چونکہ ہمارے پاس ایک نیو تھی، لندن سیشن کے اندر مارکیٹ نے لوور لو نہیں لگایا بلکہ کنسولٹیشن لیا. یہاں پر وہ 24 آورز والا رول اپلائی ہو رہا ہے. ہائی امپیکٹ نیوز سے پہلے جو مارکیٹ 24 گھنٹے صرف کنسولٹیشن کرتی رہتی ہے، یہاں پر وہ رول اپلائی ہوا ہے. جیسے ہی ہمارے پاس NFP کا ڈیٹا آیا ڈراپ آئی ہے مارکیٹ، شارٹ ٹرم لو کریٹ کیا ہے، کنسولٹیشن، فیئر ویلیو گیپ کے اوپر ٹیپ ہوئی ہے اور پھر ڈراپ. انٹرمیڈیٹ لو ایک نیا ہائی کریٹ کیا ہے، شارٹ ٹرم لو
ایک نیا ہائی کریٹ کر کے ٹھیک -1 والے لیول پر آئی ہے اور پھر ڈراپ، شارٹ ٹرم لو کریٹ کر کے ہائی ایک یعنی کہ ہائی لگایا اور ایک نیا لو کریٹ کیا ہے، یہاں پر آپ کا ریورسل پیٹرن بنا، ڈسپلیسمنٹ، لانگ ٹرم لو کریٹ، یہاں پر مارکیٹ نے پھر انٹرمیڈیٹ لو کریٹ کیا، اس کے بعد اگین ایک ہائی، یہاں پر آپ کا ایک شارٹ ٹرم لو بنا، یہ آپ کا انٹرمیڈیٹ لو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر انٹرمیڈیٹ لو یہ بھی تھا، تو اسی لیے میکسیمم چانسز تھے کہ یہ جو لو ہے اب یہ لانگ ٹرم لو بن سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے، صرف بن سکتا ہے، ایک صرف اندازہ ہے۔ مارکیٹ نے ایک نیا انٹرمیڈیٹ لو بنایا تو پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ مارکیٹ نے اب اسے ایک لانگ ٹرم لو یعنی کہ ایک کنفرم لو بنا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی اس ویڈیو کے اندر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر یا فیس بک گروپ میں کرپٹو کے اوپر میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا، اور میں کوشش کروں گا جو نیکسٹ ہماری فیبوناچی کے اوپر ویڈیو ہے وہ جلدی سے جلدی میں بنا کر اسی یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کر دوں۔ اللہ حافظ۔